سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں سپارے کی پہلی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسے سن کر اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم فرقان حمید میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج شریف کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ جو معراج اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، بعبدہ اپنے بندہ خاص کو، لیلم رات کے تھوڑے حصے میں، لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے دائیں بائیں اپنی نشانیاں رکھی ہیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیاں، انہو هو السمیع البصیر۔ اللہ تعالیٰ اس آیہ مقدسہ کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ رب ذوالجلال سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کو سیر کرائی۔ یہ سفر نہیں تھا بلکہ سیر تھی۔ سیر وہ ہوتی ہے کہ جہاں پر جاتے ہوئے بندہ دائیں بائیں دیکھتا ہے، اور سیر کرتے کرتے گھومتے ہوئے آہستہ آہستہ جاتا ہے، اور سفر وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور اس میں تاخیر نہیں کی جاتی بلکہ سواری پر سوار ہو کر منزل کی جانب رواں دواں ہوتا ہے بندہ کہ میں جلد اپنی منزل مقصود تک پہنچوں، اپنا سفر پورا کروں، میرا سفر پورا ہو اور میں اپنے مقام تک پہنچ جاؤں۔ اور سیر جو ہوتی ہے وہ جگہ جگہ رک کر کی جاتی ہے، جگہ جگہ کے نظارے دیکھے جاتے ہیں، اور رکتے رکتے ہوئے سیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور یہ سیر تھی جس کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور فرمایا الذی بارکنا حولہ،
وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، جس کے ارد گرد اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم انہیں دکھائیں اپنی نشانیاں، اپنی نشانی دکھائیں ان کو۔ یاد رکھیے سیر شروع ہوئی مسجد سے اور دوسری مسجد تک، مسجد حرام سے شروع ہوئی مسجد اقصی تک، ایک مسجد سے دوسری مسجد تک سیر شروع ہوئی ہے، اور مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر پہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کے گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، رب کا گھر مسجد ہے اور مسجد کے اندر رحمتیں نازل ہیں اور مسجد کے اندر برکتیں ہیں۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ، میں نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ بلا ارد گرد برکتیں مسجد اقصی کے کیوں ہیں؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس میں رحمتیں اور برکتیں ہیں، لیکن رب فرماتا ہے میں نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں۔ بلا کیوں رکھی ہیں؟ اس لیے مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ فرماتا ہے میں نے برکتیں رکھی ہیں کہ مسجد اقصی کے چاروں طرف انبیاء علیہ مرسلین کے مختلف انبیاء علیہ مرسلین کے مزار کے ان کی جو ہے نا وہ روضہ اطہر ہے، انبیاء علیہ مرسلین کی تربتیں ہیں، اور جس مسجد کے ساتھ انبیاء کی تربتیں ہوں، جس مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ کے نبیوں کی انبیاء کی قبریں ہوں، رب فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اور جس مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کی تربتیں ہوں وہاں اللہ کی رحمتیں ہیں، اور جس مسجد کے ساتھ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اس مدینہ طیبہ میں اور اس مسجد نبوی کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اس مسجد نبوی اور مسجد نبوی کے ارد گرد کتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی، جہاں پر 70,000 صبح ہو اور 70,000 شام کو فرشتے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہے ہوں، بلا اس مسجد نبوی کی رحمتوں اور برکتوں کا کیا شان اور کیا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے معراج میں تحفہ عطا فرمایا، اور سورہ فاتحہ جو کئی بار نازل ہوئی یہ بھی تحفہ معراج ہے۔ سورہ فاتحہ یہ بھی تحفہ معراج ہے، اور یہ انتہائی خوبصورت اور انتہائی عظیم اور انتہائی ٹھنڈی صورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی غصہ کرے لڑے تو اسے بار بار سورہ فاتحہ دم کر کر پلایا جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یوں تو قرآن سارا ہی شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کی رات یہ تحفہ سورہ فاتحہ بھی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ کا یہ آخری آیات آمن الرسول سے لے کر سورہ بقرہ کے اختتام تک یہ آیات مبارکہ بھی شب معراج کا تحفہ ہے۔ یہ بھی معراج کو عطا ہوئی، یہ بھی اللہ کی بارگاہ سے تحفہ ملا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر کے لیے بھیجا، ایک قافلہ اللہ کے محبوب نے تیار کیا
جہاد کے لیے اور ہمیں بھیجا جہاد پر، اور ہم جہاد کرنے چلے گئے۔ کہتے جب ہم واپس آئے تو راستے میں ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، جس مقام پر ہم نے پڑاؤ ڈالا وہ مقام جہاں ہم نے اپنا پڑاؤ ڈالا اور رات گزارنی تھی، کہتے ہیں وہ بستی جو تھی وہ یہودیوں کی بستی تھی، مشرکین کی بستی تھی۔ ہم نے ان بستی والوں سے پانی مانگا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے ان سے پانی مانگا لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم تمہیں پانی نہیں دیتے، تم مسلمان ہو اور ہمارے خلاف تم جہاد کرتے ہو، ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے۔ کہتے ہیں یہ ہم بغیر پانی پیے ہم جو ہے نا قافلے نے پڑاؤ ڈالا اور ہم سو گئے۔ کہتے ہیں رات کا وقت ہوا اور دیکھیے یہ اللہ کے رسول کے سپاہی رات کو پڑاؤ ڈال کر یہودیوں کی بستی میں سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایران اس زمانے میں سپر پاور تھا اور شاہ ایران نے جب یہ مسلمان فتح حاصل کرتے کرتے ایران کے قریب پہنچے تو شاہ ایران نے ایک جاسوس بھیجا اور کہا دیکھو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا بات ہے ان کی کہ یہ حملہ کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، جنگ جیت جاتے ہیں، دیکھو کیا بات ہے۔ اب جاسوس آیا اور اس نے آ کر دیکھا اور کہا کہ کرتے کیا ہیں، کھجوریں کھاتے ہیں اور ستو پیتے ہیں، لیکن اس نے جاسوس نے ایک بات کہی کہ رات جب ہوتی ہے تو ساری دنیا سو جاتی ہے، لیکن یہ قافلہ اور یہ سپاہی اور یہ فوج ایسی ہے کہ ساری رات مصلی بچھاتی ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ سجود ہو جاتی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے، سارا دن جہاد کرتے، کھاتے کھجوریں اور پیتے ستو ہیں، لیکن ساری رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں۔ اللہ انہیں فتح اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رات کا کچھ حصہ گزرا تو ایک شخص آتا ہے، اس بستی سے ایک شخص آیا اور آ کر ہمیں کہنے لگا، ہمیں اٹھایا اور کہنے لگا کہ تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے، کوئی پھونک مارنے والا ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا ہمارے سردار کو، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ سردار کی بیٹی کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور وہ درد سے بے حال ہے، اگر تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہو تو ہمارے ساتھ چلے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں میں دم کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن میں تم سے قیمت لوں گا، تم سے بدلہ لوں گا، قیمت لوں گا، پھر یہ کام کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اس شخص کے ساتھ چلا گیا، جا کر اس بیمار کو دم کیا تو اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی، وہ اس درد سے ان سے چھٹکارا ملا اور وہ صحیح ہو گیا۔ کہتے ہیں اب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو، کیا بدلہ ہے، کیا قیمت ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ سارے قافلے والوں کو کھانا بھی کھلاؤ اور قافلے والوں کو پانی بھی پلاؤ اور پھر ہمیں 40 بکریاں بھی اس کا بدلہ دے دو۔ کہتے ہیں انہوں نے سارے قافلے والوں کو کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا اور 40 بکریاں بھی ہمیں دے دی۔ کہتے ہیں جب وہ لے کر میں اپنے قافلے میں جہاں پڑاؤ تھا میں واپس آیا تو صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، کچھ کہنے لگے یہ لینے چاہیے تھے، کچھ نے کہا یہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ اے ابو سعید خدری تم نے کھانا بھی لے لیا، پانی بھی لے لیا اور ان سے تم نے 40 بکریاں بھی لے لی، کچھ نے کہا یہ لے لینا چاہیے تھی اور کچھ نے کہا یہ نہیں لینا چاہیے تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ لڑو نہ، مدینہ طیبہ چند میل کے فاصلے پر ہے، صبح ہوگی ہمارا قافلہ چلے گا، ہم مدینے میں پہنچیں گے،
اور مدینے میں پہنچ گئے تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھیں گے اگر اللہ کے محبوب نے منع فرمایا تو ہم پانی اور کھانے کی قیمت انہیں ادا کر دیں گے اور بکریاں لا کر انہیں واپس کر دیں گے، اور اگر اللہ کے محبوب نے اجازت عطا فرما دی تو پھر ہمارے لیے مزے ہو جائے گے، ہم یہ بکریاں آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ صبح ہوئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے سفر باندھا، رات جا پڑاؤ تھا، وہاں سے اپنا سامان تیار کیا، سواریوں پر باندھا، سواریوں پر سوار ہوئے، ہم جانب مدینہ روانہ ہوئے۔ مدینے کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے حالات بیان کیے، اور یہ جو رات والا واقعہ تھا یہ بھی امام الانبیاء کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یا رسول اللہ رات ہمارے ساتھ یہ ہوا، اور ہم یہودیوں کی بستی میں پڑاؤ تھا، رات کو وہ یہودی کا سردار بیمار ہوا، بچو نے کاٹا، ہم نے دم کیا اور اس کا بدلہ کھانا بھی لیا، پانی لیا اور 40 بکریاں لی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں، ہم انہیں رکھیں یا واپس کر دیں؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا، امام الانبیاء مسکرائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، صحابہ کہتے ہیں اتنا تبسم فرمایا اللہ کے محبوب نے آپ کے دندان مبارک نظر آ رہے تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو سعید خدری ذرا بتا تو صحیح تو نے پڑھا کیا تھا؟ اے ابو سعید خدری بتا پڑھا کیا تھا تو نے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہی نے تو بتایا تھا، یا رسول اللہ آپ نے بتایا تھا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، یا رسول اللہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کی وہ ٹھیک ہو گیا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے شفا عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کس نے بتایا تھا؟ یا رسول اللہ آپ نے بتایا تھا، سورہ فاتحہ میں شفا ہے، میں نے پڑھا اور دم کیا وہ ٹھیک ہوگی۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے تمہیں یہ بات بتائی ہے نا تو پھر آدھی بکریاں میری، 40 لائے ہو نا تو آدھی 20 تم رکھو، پھر 20 مجھے دو، تمہیں بتایا تو میں نے، رہنما تمہارا تو میں ہوں، رہبر تو میں ہوں، قائد تو میں ہوں، تمہاری رہنمائی اور رہبری تو میں کر رہا ہوں، لہذا آدھی مجھے دے دو اور آدھی تم رکھو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ابو سعید خدری میرا مال، یا رسول اللہ میری نسلیں ساری آپ پر قربان، یا رسول اللہ ہم سب آپ کے، یا رسول اللہ یہ تو بکریاں ہیں، میں آپ کا، یا رسول اللہ میرا مال آپ کا، یا رسول اللہ میری ساری نسلیں آپ پر قربان، یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے، ہم بلا آدھا رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ یا رسول اللہ سب آپ کا، ہم آپ کے، ہمارا مال آپ کا۔ لہذا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں اے ابو سعید خدری یہ تمہیں ملا ہے، یہ مال غنیمت سمجھ کر اسے اپنے پاس رکھو اور اسے استعمال کرو۔ صحابہ نے وہ بکریاں آپس میں جو ہے نا بانٹ لی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج میں تحفہ ملا سورہ فاتحہ بھی، اور آمن الرسول سے لے کر سورہ بقرہ کی آخری آیات تک جو ہے نا یہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تحفہ ملا ہے معراج کا۔ تو ہم اس قرآن سے کتنا تعلق رکھتے ہیں، اس قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک تحفہ اور ملا، اور وہ تحفہ ملا معراج میں نماز کا تحفہ ملا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر دن رات میں اللہ نے 50 نمازوں کو فرض کر دیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں بار بار جاتے رہے اور عرض کرتے رہے رب ذوالجلال کمی کرتے کرتے 5 رہ گئی، اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام جو 5 پابندی سے پڑھتا ہے، اپنے وقت پر پڑھتا ہے، اس کی تمام عبادت کو نماز افضل ہے، اور اس نماز کو 5 ٹائم ادا کرتا ہے،
جو 5 نمازیں کامل ادا کر لے اللہ اسے 50 کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں امام الانبیاء کو تحفہ ملا معراج میں نماز کا، اور نماز میرے آقا نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور جس بلڈنگ پر، جس عمارت پر میں بنیاد اور اس کے ستون مضبوط نہ ہوں وہ بلڈنگ، وہ عمارت قائم نہیں رہتی۔ اور دین کا ستون، دین کی عمارت کھڑی ہے، اس کا ایک ستون ہے نماز کا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ بھلا وہ کیسا شخص ہے کہ جسے کوئی تحفہ دے عام آدمی، اور وہ تحفہ دے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفہ قبول کیا کرو، تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور کوئی شخص ہمیں تحفہ دیتا ہے تو ہم بڑی محبت سے اس کے تحفے کو قبول کرتے ہیں نا تحفہ قبول، اور بڑی احترام سے، بڑی عزت سے لے کر آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، لہذا وہ اس تحفے کو لے کر اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے۔ قدردان کو جو ہے نا وہ تحفہ دیا جائے تو وہ اس کی قدر کرتا ہے، اور اگر کسی بے قدرے کو دے دیا جائے تو کیا کرتا ہے؟ یا تو انکار کر دے گا لینے سے، لے گا اور بے رغبتی کے ساتھ لے گا تو دینے والے کا شکریہ بھی ادا نہیں کرے گا، اور لے گا تو اسے پھر حفاظت سے، عزت سے، شان سے نہیں رکھے گا، بلکہ اس تحفے کی بے قدری کرے گا۔ اور اگر ہمیں کوئی وقت کا وزیر اعظم، بادشاہ کوئی ہمیں تحفہ دے اور انعام دیا جائے اس کی کارگزاری کے بدلے میں، اس کے کام کے بدلے میں، تو ہم کہتے ہیں ہمیں بڑا ایوارڈ ملا ہے، اسکول سے ملا ہے، کالج سے ملا ہے، یونیورسٹی سے ملا ہے، حکومت کی جانب سے ملا ہے، اداروں کی جانب سے ملا ہے، دیکھو مجھے فوج نے یہ تمغہ دیا ہے، ملک نے مجھے یہ جو ہے نا وہ انعام دیا ہے، اور سب کو دکھاتے دیکھو مجھے یہ انعام ملا اس خدمت کے بدلے میں، تو وہ بڑا انعام سمجھا جاتا ہے، بڑی عزت سمجھی جاتی ہے، بڑی شان ہے۔ اور جس تحفے کو امام الانبیاء لے کر آئیں اور آ کر اپنی امت کے دیں کہ لو میں تحفہ لایا ہوں تمہارے لیے، تو پھر امت کو کیسے حاصل کرنا چاہیے اور کیسے اس کی قدر کرنی چاہیے، یہ ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ ہم اس تحفے کو کتنا گلے لگاتے ہیں، کتنا سینے سے لگاتے ہیں، اس تحفے کی کتنی قدر اور منزلت ہمارے پاس ہے۔ اللہ اکبر، کتنا اس تحفے پر ہم عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھو بے نمازی سب سے زیادہ بے وفا ہے، بے نمازی سے کبھی دوستی بھی مت کرنا، بے نمازی کی دوستی بھی اچھی نہیں، بے نمازی سے کبھی دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ دوستی کے قابل نہیں، اس میں وفا نہیں ہے۔ اگر وہ دوستی کے قابل ہوتا تو وہ اپنے رب سے وفا کیوں نہ کرتا، وہ رب کی نماز کیوں نہ پڑھتا، وہ امام الانبیاء کے دیے ہوئے تحفے سے وفا کیوں نہ کرتا، جو اللہ رسول سے بے وفائی کرتا ہے میرے اور آپ سے کیسے وفا کر سکتا ہے؟ لہذا وہ سب سے بڑا بے وفا ہے، ظالم ہے، ظلم کرتا ہے، کھاتا اس رب کا ہے، رہتا اس رب کی زمین پر ہے، لیکن وہ ظالم اپنے رب کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ کھاتا اس رب کی نعمتیں ہیں، رہتا اس رب کی زمین پر ہے، لیکن وہ ظالم کبھی پھر نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرا اونٹ جو ہے وہ میرے قابو میں نہیں آتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اوپر بیٹھنے نہیں دیتا، گرا دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ سے پوچھا اونٹ بتا یہ تیرا مالک، تو اسے اپنے اوپر بیٹھنے کیوں نہیں دیتا، کیوں نہیں سوار ہونے دیتا؟ اونٹ والا پتہ ہے کیا جواب دیتا ہے؟ اونٹ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے سوار نہیں ہونے دیتا کہ یہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، کہیں ایسا نہ ہو مجھ پر سوار ہو اور رب کا عذاب آئے اور میں بھی اسی کے ساتھ عذاب میں گرفتار ہو جاؤں۔ ایک جانور یہ کہے کہ یا رسول اللہ یہ صرف عشاء نہیں پڑھتا تو میں اسے سوار نہیں ہونے دیتا، یہ اتنا ظلم ہے۔ اور بھلا بتائیے وہ باپ کتنا بڑا ظالم ہے جو اپنی اولاد کو نہیں کہتا کہ تو نماز پڑھ،
ایک اونٹ اپنے مالک کو سوار نہیں ہونے دیتا جانور ہو کر کہ یہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا، بھلے وہ بیوی کیسی جسے شوہر نہ کہے، وہ شوہر کتنا ظالم جو اپنے بیوی سے یہ نہ کہے کہ تو نماز پڑھ، اور بیوی کتنی ظالم جو اپنے شوہر سے نہ کہے کہ تو نماز پڑھ۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں اللہ کریم ہے، اللہ کرم کرے گا، اللہ کرم کرے گا۔ بیٹا دکان پر ہو، 50,000 کا نقصان کر دے، بیٹے کو دکان سے نکال کر باہر کھڑا کر دیتے ہیں، اس نے میرا بیڑا گر کر دیا، میرا اتنا نقصان کر دیا، یہ کسی کام کا نہیں، یہ خدمت نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، اس نے 50,000 کا نقصان کر دیا ہے، یہ بھلا کیسا میرا بیٹا ہے؟ اس نے خدمت نہیں کی، محنت نہیں کی، اور دکان میں 50,000 کا نقصان کر دیا۔ بیٹا تمہارا دکان سے پکڑ کر ہاتھ باہر کر دیتے ہو، کہتے ہو اس نے میرا نقصان کیا ہے۔ اور جو دین کا نقصان کرے تو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، جوان ہے، ابھی پتہ نہیں ہے، ابھی خبر نہیں ہے باقی چیزوں کا، اب تیرا نقصان اور میرا ہو تو ہم اولاد کو گھر سے نکال دیں۔ ارے دین کا نقصان کرے تو کہیں یہ بچے ہیں، یہ سمجھ نہیں۔ وہ باپ کتنا بڑا ظالم ہے جس کی اولاد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا نہیں کرتی۔ وہ اولاد اگر نماز پڑھتی ہے تو باپ کتنا بڑا ظالم ہے کہ اولاد نماز پڑھے اور باپ نماز کے قریب نہ آئے۔ یہ کیسے ہم مسلمان، کیسے ہم رسول اللہ کے امتی قبر و حشر میں کیا منہ دکھائیں گے رسول اللہ کو؟ یا رسول اللہ آپ تحفہ لے کر آئے تھے نماز کا معراج میں، میرے آقا نے فرمایا یہ تحفہ ملا میری امت کے لیے، یہ تو 5 نہیں پڑھی جا رہی، تو 50 ہوتی تو کیا عالم ہوتا ہمارا؟ ہم 5 پڑھنے سے بیدار ہیں، یہ ظلم ہے، لہذا اس ظلم سے باز آئیے۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج، نماز مومن کی معراج ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز کل حشر کے میدان میں جب قیامت کا دن ہوگا تو نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا، بتاؤ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اور جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، میرے آقا نے فرمایا ایک کتارت جنتیوں کی ہوگی جنت میں، دوسری جہنمیوں کی ہوگی جنت میں جا رہے ہوں گے۔ یہ جنتی ان جہنمیوں سے پوچھیں گے بھلا اس تکلیف میں تمہیں کس بات نے ڈالا، اس انجام تک کیسے پہنچے تم؟ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج تھوڑی سی دیر، سارا دن ہم اپنی کاموں کے لیے، اپنے معاملات کے لیے، اپنی دنیا کے لیے تھوڑی سی دیر اگر اللہ اور رسول کے نام پر نکال کر مسجد میں آ جائیں تو یاد رکھیے صبح کی نماز پڑھ کے گھر سے نکلے کام کریں تو کتنا بڑا سکون ملتا ہے، کتنا اطمینان ملتا ہے، انسان کا نفس مطمئن ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر جس کام کے لیے انسان نکلتا ہے اس میں رحمت ہی رحمت ہے، اس میں برکت ہی برکت ہے۔ اور اگر 5 ٹائم ہم نماز پڑھیں تو کتنی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوں، کتنے ہمارے کاموں میں آسانی ہو، کتنی ہماری مشکلیں آسان ہوں۔ تو لہذا یہ اللہ کا فرض ہے، جو اس کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لہذا ایک ایک سجدے کا ہمیں جواب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے۔ تو لہذا اپنی نمازوں کی پابندی کریں، اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔